الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس نے اپنی زندگی میں 7000 ختم قرآن پاک فرمائے، اور وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی، اور وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کو یہ منصب، یہ مقام ملا ہے کہ آپ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں۔ اس عظیم ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے پاک قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر، اس کو عام کرنے پر صرف فرما دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم ہستی ہیں جن کا قرآن سے کیسا لگاؤ ہے، کیا قرآن سے کیسی دلچسپی ہے، اور قرآن سے کیسا پیار ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 7000 مرتبہ ختم قرآن پاک فرمایا۔ اور آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر غور و خوض کرتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں، جب کوئی اس معاملے میں غور کرتے ہوئے کوئی مشکل آ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، جب اس کو حل کرنے کی باری آتی ہے، مجھ سے حل نہیں ہوتا تو میں استغفار کثرت سے پڑھتا ہوں، اور پھر وضو کرتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اس مشکل کو میرے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اتنے بڑے امام، اتنا بڑا مقام وہ فرما رہے ہیں کہ جب میں مشکل میں پڑتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہم میں بھی جب کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی برکت سے ہماری اس پریشانی کو، مشکل کو آسان فرما دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے عقل کو دین کے مطابق استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ فرقہ ہوا کرتا تھا۔ دہریہ فرقہ وہ ہے جو نہ نبی کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا، نہ خدا کو مانتا، بلکہ ہر چیز کا انکاری تھا، اور وہ کہتا تھا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرتبہ اس قوم کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب مناظرے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو کچھ تاخیر سے وہاں پہنچے، لوگوں نے آپ پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے عقل کے مطابق، عقل کو دین کے مطابق استعمال کیا۔ وہ اس طرح کہ وہ لوگ جو دہریہ قوم تھی وہ کہتی تھی، ہم نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ نبی کی باتوں کو مانیں گے، نہ ہم خدا کو مانتے ہیں، نہ ہم خدا کا قرآن مانیں گے، تو اس لیے ہمیں عقل سے سمجھانا کہ خدا موجود ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پہنچے تو پہنچ کر مناظرے کا وقت، مناظرہ کی بات شروع ہوئی، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر میں کہوں میں آ رہا تھا، راستے میں کیا دیکھا کہ اچانک ایک دریا ہے راستے میں، اور دریا کے کنارے پر ایک اچانک درخت اگ پڑتا ہے، اور درخت اگنے کے بعد وہ خود بخود درخت کٹ جاتا ہے، کٹنے کے بعد اس درخت کے خود بخود پھٹے بن جاتے ہیں، اور اس درخت پھٹے بننے کے بعد پھر خود بخود وہ کشتی بن جاتی ہے، وہ پھٹے آپس میں جڑتے ہیں اور کشتی بن جاتی ہے، اور کشتی خود بخود پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔
کبھی سواریاں ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، ادھر سے ادھر سواریاں لے آتی ہے، یہ سارا نظام خود بخود ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ مثال دی، یہ ایک بات کی، تو وہ جو دہریہ قوم کے لوگ تھے وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا جب تک کوئی کاٹے نہ، ایک کشتی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، اور کشتی دریا کے اندر خود بخود چل نہیں سکتی، کہتے یہ ساری کی ساری بات جھوٹی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے بڑے پیار سے سمجھایا، ذرا غور کیجئے، جب ایک کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، جب پھٹے خود بخود بن نہیں سکتے، جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ وہ مان گئے واقعی یہ نہ قرآن کا واقعہ ہے، نہ اللہ کا فرمان ہے، نہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ عقل سے آپ نے یہ مثال دے کر سمجھا دیا، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود چل نہیں سکتی تو اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عقل والی بات سن کر کئی دہریت سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی عظیم ہستیاں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ساری زندگی اللہ کے پاک قرآن کی تعلیم کو عام کیا، نبی علیہ السلام کے فرمان کو عام کیا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔